ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سامعین گرامی، واجب الاحترام میرے دوست و احباب، معزز سامعین، لائق احترام معزز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق خاص کے نال دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دی سیرت واقعات گزشتہ کئی خطبات کے اندر بیان کیتے جا رہے ہیں،
اور تسا باپ کے سامنے احسن القصص قرآن کا بہترین قصہ سنایا جا رہا ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دی جوانی، آپ دی پاک دامنی اور آپ دے جذبات دی قربانی اور آپ علیہ السلام دی لازوال اور بے مثال استقامت اور صبر کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات گرامی، ان واقعات کے اندر نصیحت ایک پیغام ہے اور انسانیت واسطے بہترین رستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کو آزمایا۔ کسے پیغمبر نو اللہ نے تکالیف دے اندر مبتلا کر کے آزمایا، کسے پیغمبر نو بیماریاں دا صدمہ اللہ نے پہنچایا، آزمائش دے نال دوچار فرمایا، کسے رسول نو جلا وطنی دا غم اٹھانا پیا، اور کسے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نو اللہ دی رضا واسطے علاقہ چھوڑنا پیا، ہجرت کرنی پئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھوک دے ذریعے، مال دی کمی دے ذریعے، پھلاں دی کمی دے ذریعے یا انسان نو بیماری دے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی آزماندے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن دے کے آزمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یعقوب علیہ السلام نو پتراں دی فوج دے کے آزمایا، اور اللہ نے انہاں دی زندگی نو میرے تواڈے لئی عمدہ نمونہ بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں یوسف علیہ السلام نو بڑی سونی جوانی عطا فرمائی، ساری زندگی امتحان کے اندر گزر گئی، اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ آزمائشوں تو بعد اچھیاں کرتا ہے، تے جدی آزمائش ختم ہوئے اللہ انہوں انعام بھی اتنا بلند ہی عطا کرتا ہے۔ بچپن دے اندر اور پھر لڑکپن دے اندر آپ نو مصائب کا سامنا کرنا پیا، جدائیاں اختیار کرنیاں پئیاں۔ آج یوسف علیہ السلام دی جوانی دی ابتدا ہے، ایک اور آزمائش آ گئی۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین
یوسف علیہ السلام نو سونیاں جوانیاں عطا کیتیاں، پاک دامنیاں عطا کیتیاں، آزمائش آ گئی، یوسف علیہ السلام تے کھٹن امتحان آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، عزیز مصر دی بیوی آپ نو پھسلانا چاہتی ہے، بہکانا چاہتی ہے، آپ پہ ایمان تے ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کرتے نے، اللہ تو ہی بچان والا ہے، نیکی دی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے تے برائی تو بچن دی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ پڑھیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، جے نیکی کر لو او دے تے فخر نہ کریا کرو، تے جے بدی تو بچ جاؤ تے اللہ دا شکر کریا کرو۔ یوسف علیہ السلام نیکی کرتے نے تے انہوں اللہ دے وال منسوب کر رہے نے، تے گناہ تو بچ کے بھی اللہ دے شکرانے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ کریم نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس آزمائش کے اندر پہ گئے۔ اللہ فرماتے نے، اے میرے پیغمبر، میں تیری جویں تاریخ میں تو جان بچائی سی، آج بند کمرے تو تیرا ایمان بھی بچاواں۔ اللہ فرماتے نے، اے میرے پیغمبر دوڑ جاؤ۔ اللہ کدھر نو دوڑا؟ اللہ فرماتے نے، اے دروازے 7 نے تے تینوں ایک ہی محسوس ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے، دوڑنا تیرا کام ہے، انہاں تالیاں نو توڑنا رحمان دا کام ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میرے بھائی، میں عرض کرنا چاہنا، جیڑا بندہ برائی تو اپنا دامن بچا لے، اللہ دا مقرب لکھ دیتا جاتا ہے، اللہ دے ولیاں دے اندر نو شامل کر لیا جاتا ہے۔ آؤ میں تانوں ہندوستان دی ایک گل سناواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت دے میرے بھائی عظیم محدث سینا، جنوں زمانے نے شیخ الکل آکھیا، سید نذیر حسین دہلوی علیہ الرحمہ، میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، 70,000 بندیاں نوں صحیح بخاری پڑھان والے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے ایک شاگرد دا جنازہ جا رہا سی تے اس گلی چوں خوشبوواں دے حلے آ رہے سی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آؤ، اللہ ایمان دا بڑا من پاندا ہے، دھیان کرنا، اس نوجوان دا جنازہ جا رہا ہے، خوشبوواں دے نال مہک رہا ہے، کسے پوچھنے والے پوچھیا ایدی کیڑی نیکی ہے، کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو ایدے جنازے جو خوشبوواں آندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سید فرماندے نے، اے او اللہ دا نیک بندہ ہے، اے او جوان ہے۔ ایک دن ایک عورت نے دعوت کی تھی، اے طالب علم دے اندر اس لڑکے نو، اس جوان نو روک لیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس عورت نے اپنا آپ پیش کیتا، پورے ارادے دے نال برائی دے ول بلایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نوجوان نے اللہ تو ڈر کے نام میرے بھائی ایسی تدبیر اختیار کی تھی، اپنے وجود نو اے واسطے اجدا ظاہر کیتا کہ نفرت انہوں شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دی قسمیں اجدا وجود دے سامنے پیش کیتا، اے جذبات میرے بھائی نفرت دے اندر بدل گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان بچایا، سردی دیاں راتاں نے میرے بھائی اس نوجوان نو اللہ اکبر اللہ، انہاں میرے بھائی بیماری دے اندر ہی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جدوں دا جنازہ اٹھیا، ویکھن والے نے ویکھیا ہے اللہ نے ایمان بچان والے دی میت خوشبوواں دے حلے جاری کر دیتے سی۔
اپنے ایمان کی حفاظت کریا کر کہ گناہوں کا تصور ہی مٹ جائے اقبال اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھتا ہے خدا دی قسم ہے اندھیر کوٹھڑیوں کے اندر بھی ایک ذات دیکھنے والی ہے جناب یوسف علیہ السلام جدوں دروازے دے ول دوڑے تے قرآن آندا ہے اللہ اکبر اللہ واستبق الباب وقدت قمیصہ قد من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ایک دروازے دے ول اللہ دے پیغمبر دوڑ رہے ہیں پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا آوازاں دیتی ہے برائی دے نال میرے بھائی ارادہ لے کے آئی اللہ اکبر اللہ آندی ہے یوسف رہ جا رک جا میری گل تے سننا انج دے موقع روز روز نہیں بنتے اللہ اکبر اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑ لندے نے اے پیچھے دوڑ دی آ رہی ہے اے آپ دا قمیص پکڑیا تے قمیص نو پکڑ کے کھینچیا اللہ اکبر اللہ یوسف نبی دی پاک قمیص تے ایدا ناپاک ہاتھ لگیا ایدا خلیل ہاتھ لگیا تے جتھے کرتے تے ناپاک ہاتھ لگیا سی اونا کرتا اس عورت دے ہاتھ دے اندر ہی رہ گیا اللہ فرماتے نے میرے نبی یوسف بھی پاک نے اونا دا لباس بھی پاک ہے ایدا ناپاک ہاتھ جس جگہ تے لگے ہیں نا اونا کرتا اونا کپڑا میں نال ہی نہیں رہن دینا اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر جدوں میرے بھائی دروازے تو باہر نکلے تے سامنے کی منظر ویکھیا اللہ اکبر اللہ والف یا سیدها لدى الباب انہاں دوواں نے دروازے تے اللہ اکبر عزیز مصر نو دیکھیا اس عورت نے اپنے خامد نو ویکھیا اللہ اکبر اللہ اے عورت بڑے مکر دے نال بڑے فریب دے نال بولے یوسف علیہ السلام خاموش نے آپ نہیں بولے اے عورت بڑے مکر دے نال بڑے فریب دے نال آندی ہے اللہ اکبر اللہ آندی ہے میرے سرتاج جیڑا تہاڈی عزت تے حملہ کرے اوندا ایک کوئی علاج ہے یا قید دے اندر بند کر دیو یا سخت سزائیں دیو میں تا مسلم بچیاں میری عزت تے ڈاکا پہ چلیا سی اس عورت دا مگر ویکھ لو اینے انداز ہی بدل ہے اللہ کی قسم ہے چند لمحات تو پہلے کچھ اور سی تے بعد دے اندر کی بن گئی دعا کرو اللہ عورت دے مگر تو محفوظ فرمائے اللہ نے سورہ یوسف دے اندر عورت کی جناب شرارتوں تے مکر تبھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیتا ہے اور کل سنو نا میرے بھائی پنجے انگلاں اکو جیاں نہیں ہوندیاں اللہ اکبر اللہ عورت دے فتنے تو میرے پاک نبی نے پناہ منگی ہے اے جناب اپنا پینترا ہی بدل لیندی ہے انداز ہی بدل لیندی ہے آندی وے میرے سرتاج میری عزت تے حملہ ہو چلیا سی میں تا مسئیں بچیاں جدوں اے بولی یوسف علیہ السلام بعد وچ بولے آپ فرماتے نے ہی راوتنی عن نفسی اللہ اکبر اللہ یوسف علیہ السلام فرماتے نے اے میرے رب اے میرے مالک رب دا مانا مالک ہے آپ فرماتے نے میں اس عورت تے بلوں اپنا دامن بچایا ہے اے نہیں میں نو پھسلایا ہے اے ہوئی برائی دی دعوت دین والی اے ہوئی خلوت وچ لے کے جان والی اللہ اکبر اللہ تے اللہ دا کرنا ایسا ہویا اللہ میرے نبیوں دا ایمان بچاندا ہے اللہ ایمان والے دا ایمان دا دفاع کیویں کردا ہے وشاہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبول فكذبت وهو من القاذبين دے اندر ایک سیانا بندہ سی میں متعدد تفاسیر پڑھیاں نے بعض مفسرین نے یہ دے تو مراد ایک بچہ لے آئے لیکن برے صغیر
صغیر دے اکثر مفسرین نے یہ تو مراد گھر دے اندر ایک سیاںا بندہ کئی آندے نے او عزیز ہے مصر دا اس عورت دا رشتہ دار سی اللہ اکبر اللہ یہ بول کے آکھیا یہ دوویں اپنی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں تسی انج کرو قمیض دیکھ لو تے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا جے قمیض اگلی جانب کو پھٹی ہے نا پھر یہ عورت سچی ہے تے یوسف معاذ اللہ جھوٹے ہوں گے تے جے کرتا عقب تو یعنی پچھلی جانب تو پھٹیا ہے پھر یہ عورت جھوٹی ہے تے یوسف سچے ہوں گے اللہ اکبر اللہ آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا فلما رأى قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم انہیں آگے آلے آؤ یوسف نبی نو کہنے کر کے نا قمیض دیکھے آگیا قمیض کتوں پھٹیا سی پچھلی جانب تو پھٹیا سی نا اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا اے دی گل سمجھ میں آ گئی اللہ دی قسمیں آؤ ذرا عرض کرنا چاہنا یوسف آج بھی سچا ہے میرا یوسف نبی کل بھی سچا ہے اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا مفسرین نے لکھا ہے اے سیانے بندے نے اے گل اس لیے آکی کہ میرے بھائی اگلی جانب تو قمیض پھٹیا ہوئے گا نا پھر مرد نے چھیڑ چھاڑ دی کوشش کیتی ہے میرے بھائی ظلم ستم دی کوشش کیتی ہے کہ عقب تو قمیض کرتا پھٹیا ہے نا اینا اپنا آپ بچان تو دوڑ لا دیتی ہوئے گی اس عورت نے روکن دی کوشش کیتی ہوئے گی اتنا سونا فیصلہ ہے اللہ اکبر اللہ اس عزیزہ مصر دا خامد جن قرآن نے عزیز آکے آئے غیرت دا تھوڑا سی انہیں جدوں گل فیصلہ سن لیا گل ایدی سمجھ میں آ گئی کہنا کہ انہو من کیدکن اے تواڈیاں عورتاں دا مکر ہے تے آندا ہے اللہ ہی تواڈے مکر نو جاندا ہے اللہ عورتاں دے مکر تو واقف ہے تے اے آندا ہے عورتاں دے مکر تو اللہ بچائے اے تیرا مکر ہے اینو پتہ چل گیا کہ میرے گھر والی جھوٹی ہے بہتان لا رہی ہے تہمت لا رہی ہے قصور سارا کہنا ہی ہے لیکن اس کے باوجود ایدی غیرت دا اندازہ لاؤ نا اندے یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اپنی بیوی نو کی آندا ہے تو یوں ہی قصوروار ہے قصور تیرا ہی ہے غلطی تیری ہے تو ہی اپنے آپ بلان دی کوشش کیتی ہے اینو پتہ ہے نا یوسف نبی دیاں چڑھدیاں جوانیاں نے اللہ اکبر اللہ حسین تے جمیل بھی پڑے سن عورت بے قابو ہو گئی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ انہیں آکھیا تو ہی قصوروار ہے تم اپنے گناہاں دی معافی منگتے اپنے آپ نو ٹھیک کر لیں کہ یوسف نبی والے منہ کر کے عزیز کی آندا ہے تم اللہ دا چنگا بندہ ہے اس گل دا کہ نام نہ لئی کسے کے نام نہ لئی تذکرہ نہ کریں انہیں گل تے نا پردہ پان دی کوشش کی تھی گل دب جائے جے گھر دی گل ہے غلام بھی اپنا ہے بیوی بھی میری ہے اے گل دب جائے کسی طریقے دے نال اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا ادھر تکیاں جے ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن آندا ہے انہاں گلاں دی میرے بھائی مصر دے اندر نہ شہرت ہو گئی عزیز دی بیوی اپنے نوکر تے اپنی غلام تے فریفتہ ہے ایک ساقی دی بیوی ہے ایک کہتے پوچی دی بیوی ہے ایک بادشاہ دے دربان دی بیوی ہے ایک جناب جیل دے نگران دی بیوی ہے ایک گھوڑیاں نو سنبھالن والے دی بیوی ہے ایک 5 بیویاں رل گئیاں تے بیوی تے ایک یہ آج گل آ جائے کہ شہر کھلر جاتی ہے یہ 5 بیویاں سی انہاں نے نا ڈنڈورا پٹ دیتا شہر دے اندر نا جگہ جگہ تے تذکرہ ہو رہا ہے یہ آندیاں نے یعنی دیکھو
اے عزیزہ مصر جیڑی ہے نا بادشاہ دی بیوی اپنے غلام تے اپنی بنا کے نوکر رکھیا سی تے اوہی جناب پیچھے فریفتہ ہو گئی ہے. انہاں تانے دینے شروع کر دیتے, انہاں میرے مارنے شروع کر دیتے. اللہ دا قرآن آندا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. تو تے نادان ہے, تو تے کم عقل ہے, تو تے کملی ہو گئی ہے, تو کھلی گمراہی دے اندر ہے. اپنے نوکر دے نال ہی محبت دی پینا پا دتیاں نے. اللہ اکبر اللہ, انہیں گلاں سن کے برداشت کیتیاں. اللہ اکبر اللہ, انہیں نہ جناب شاہی پیمانہ کلیا انہاں عورتاں دے ول. تفاسیر دے اندر لکھے آئے 70 عورتاں نوں جمع کیتا. وزیراں دیاں بیویاں نے, مشراء دیاں بیگمات نے, انہاں جناب والا شاہی خاندان دیاں عورتاں نوں جمع کیتا. اللہ اکبر اللہ, آندی اے میں دکھانا چاہنی ہاں اے غلام نہیں بلکہ حسن دا ماہر تمام ہے. تسی غلام آندی آؤ, او غلام نہیں بلکہ حسن دا ماہر تمام ہے. عرض کرنا چاہنا اے بیویاں بھی چاہدیاں سی کہ اے بادشاہ دی بیوی جتے تے فریبتا ہے اس نوجوان نوں تاں ویکھیے. اللہ اکبر اللہ, انہیں جناب والا رکا بھیجیا, دعوت نامہ بھیج دیتا ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. فلما رأیناہ اخبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہیں عورتوں نے پیغام بھیجیا, ایک دن طے ہو گیا ہے. انہیں میرے بھائی مجلس لگائی, دسترخوان لگایا, پلنگ پیڑے لگا دیتے گئے نے. انہاں دے واسطے میرے بھائی سونیاں مسنداں لگا دتیاں گئیاں نے, قرآن آندے نے تکیے لگا دیتے نے, دسترخوان بچھا دیتے نے. اے مصری لوگ نا اس وقت دے اندر اپنے کھانے دے نال میرے بھائی پھل کھایا کرتے سی. اللہ اکبر اللہ, انہیں سونے سونے فروٹ لے آ کے رکھ دیتے, انار لے آ کے رکھ دیتے, سیب لے آ کے رکھ دیتے نا. اللہ رب العالمین دا قرآن آندا ہے جدوں انہاں عورتاں دا مکر سنیا, انہیں ساری عورتاں نوں بلایا. میں اپنے اس جوان نوں اس غلام نوں دکھاواں کہ مینوں تانے ماردیاں نے, ذرا ویکھتا لینا اس مسئلے دے اندر میں بے قابو ہاں. عرض کرنا چاہنا جدوں انہاں واسطے دسترخوان لگا دیتے گئے, مسنداں بچھا دتیاں گئیاں, میرے بھائی کھان پین دا سامان رکھ دیتا گیا ہے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, ہر ایک دے اگے اگے انہیں چھریاں بھی رکھ دیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ, تے عزیز دی بیوی کی آندی ہے کہ یوسف قرآن نے ذرا میری گل تو سنی. وقالت اخرج علیہن, یوسف علیہ السلام نوں آندی ہے وے یوسف اودن تو میری گل نہیں سی مننی, اج من لوی. میری سہیلیاں آ رہی نے, میری عزت دا مسئلہ ہے, میری گل من لوی, میرا آنکھا من لوی. تے یوسف علیہ السلام دے اس کاتے خریدے غلام سی, آپ نے دا حکم من لیا. اللہ اکبر اللہ, من دے ہویا نام انہاں عورتاں دے درمیان جو گزرے, اللہ دی قسم ہے میرا نبی حیا دا پہ کرے, شرم ساری دا پہ کرے. عرض کرنا چاہنا انہاں عورتاں نے سونے سونے کھانے سامنے رکھے نے,
انہاں دی نظراں جدوں اللہ تے نبی تے پیاں حسن دے ماہ تمام تے پیاں پیارے یوسف کنانی تے پیاں اللہ دی قسم ہے سارے مصر دے میرے بھائی حسین نوجوان تے پیاں اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں چھڑیاں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیاں نے انہاں دی انگلیاں سے چھڑیاں چل گئیاں انہاں نوں تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی انہاں دیکھیا کہ ہاتھاں چوں خون دیاں میرے بھائی ندیاں جاری نے تے بول کے کی آندیاں نے ما ھذا بشرا اے کوئی بشر نہیں اے کوئی انسان نہیں اتنا سونا بندہ نہیں ہو سکتا اے تے کوئی اللہ دا فرشتہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اے عورتاں یوسف علیہ السلام دے ول مائل ہو گئیاں ایک آندی ہے جے تینوں عزیز دی بیوی پسند نہیں تے میرے ول ویکھ لے دوجی آندی ہے یوسف تو میرے ول تک نہ ادھروں آندی ہے یوسف تو میرے ول تک نہ اگے ایک عورت تو اپنا ایمان بچایا سی ہن کئی عورتاں میرے بھائی یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو رہی نے یوسف علیہ السلام نے اللہ دے اگے دعا کر دیتی تے عزیز دی بیوی کی آندی ہے میری او سہیلی ہو اے یو جوانے جدے بارے تسی مینوں تانے مار دیاں سو میں تا ایک عرصہ اپنے آپ تے قابو کیتا ہے تساں ایک نظر ویکھی برداشت نہیں کر سکیاں یاد آیا ام المؤمنین عفیفہ کائنات میری اور تواڈی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف کنانی دا جمال ویکھیا حسن ویکھیا رانائی دیکھی خوبصورتی دیکھی چھڑیاں جڑیاں پھلاں تے کٹنیاں سی اپنی انگلاں تے چلا بیٹھیاں سیدہ فرماندیاں نے اگر او وضوحا تے چہرے نو دیکھ لیندیاں اپنی گردناں کٹوا دیندیاں اللہ نے اینا جمیل بنایا سی عرض کرنا چاہنا ویکھے آ جا یوسف نو انگلیاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں انہا سونا بنایا میرے نبی نو ایک محبت دا جملہ عرض کرام قد کانٹھ سونا تے بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے اتے سجاوٹ قد کانٹھ سونا تے بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصبر نے بس انتہا کر دیتی بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ تمہوں موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا چاہنا اے بیبیاں نے جدو ایک نہ سنیا عزیز دی بیبیاں دیئے اے یو غلام ہے اے یو جان ہے جدے بارے تسی میں نو ملامت کر دیا قالت فذالکن اللذی لمتننی فیہ انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين اندی ہے او جوانے انہوں میں اپنے ول بلایا سی تے اے بچ نکلیا اے عزیز دی بی بی کہہ رہی ہے میں اپنے ول بلایا سی تے یوسف نبی بچ نکلے قرآن اندر یوسف نبی سچا ہے تے اے مکر کرنے والی عورت بھی آندی ہے میں جھوٹی ہاں یوسف سچا ہے قربان جاواں اللہ نے 8 جگہ تے پاک دامنی بیان فرمائی ہے حضرات گرامی وقت قلیل ہے عورت کرنا چاہنا انہاں نے آگیا کہ یوسف اے تا آنکھاں من لے اے آندی ہے کہ میرا حکم نہ منیا میرے آنکھیں نہ لگا میرے کلیجے ٹھنڈ نہ پئی میں قید اندر بھیج دیاں گی ایتھے شاہی کھانا لبدا ہے جیل دی تال پینی پے گی جیل دے سکے ٹکڑے کھانے پین گے یا پھر تینوں سخت سزا دیتی جائے گی
یوسف علیہ السلام نے اللہ دے اگے دعا کر دیتی، اللہ ایہو جی بے غیرتی دے نالوں بے حیائی دے نالوں مینوں قید وچ رہنا منظور ہے، مولا قید دیاں سختیاں برداشت کر لواں گا پر ایمان سے داغ برداشت کر سکدا؟ دعا کرو اللہ سانو اپنے ایمان دی حفاظت نصیب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دورے حکومت ہے، لشکر آ رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، ہر پاسے فتح ہے، ملک فتح ہو رہے ہیں، میرے بھائی علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ کافراں نے بیٹھ کے نا منصوبہ کیتا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، انہاں دی نظریاتی شکست ہونی چاہیے، انہاں پروگرام بنایا عورتوں کو خوبصورت میرے بھائی لباس پہنا کے اور جوانہ عورتوں مجاہدین دے رستے کے اندر کھڑا کر دیتا تاکہ دھیان انہاں دے ول چلا جائے گا۔ جس قوم کے نوجوانوں دا دھیان بے حیائی دے ول چلا جائے میرے بھائی انہاں دنیا دے ظاہری جمال دے ول چلا جائے، جڑا عورت دے فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے خدا دی قسم او دا علم ضائع ہو جاندا ہے، او دی صلاحیتاں ضائع ہو جاندیاں نے، او دی دولت مک جاندی ہے، عزت بھی مٹ جاندی ہے۔ انہاں تدبیر کیتی دھیان عورتاں دے ول لا دنے مجاہدین دا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک جدوں اطلاعاں پہنچیاں منظر ویکھیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی ایک کوئی آیت پڑھی، میرے بھائی ایتھے قرآن سارا ہی پڑھی جانے ہم، یاسین پڑھی جانے ہم، سورتاں پڑھی جانے ہم، اللہ دی قسم ہے انہاں مجاہدین دا ایمان کیسا ہے۔ ایک آیت نے میرے بھائی انہاں نو عزت عظمت دا تاج پہنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ حضرت عمر رضی اللہ امیر لشکر نے قرآن دی آیت پڑھی، ترجمہ بھی نہیں کیتا، ادا مان کی ہے مومنوں اپنی نظریں جھکا لو، اللہ دی قسم ہے اور تانوں بڑے دل لگے سی نا سونا سوٹ تیار کرتے ہیں بناؤ سنگار کرتے ہیں، مجاہدین عزت دی چال گزر گئے، اللہ دی قسم ہے اللہ نے قدم قدم تے فتوحات ہی فتوحات عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے اپنا ایمان بچائے گا، اللہ دی جنت کے اندر عالی مقام پائے گا۔ عرض کرنا چاہنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی السجن احب الی مما یدوننی الی، اللہ اگر تو نہ بچایا میں اس میرے بھائی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ انہاں مائل ہو جاواں گا تے میں جہنم ہو جاواں گا۔ قرآن آندا ہے جڑا اس فتنے سے مبتلا ہے او جاہل ہے، جے نہیں قرآن یقین آیا قرآن دا سورہ یوسف دا چوتھا رکوع پڑھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں قید دے اندر جانا مقبول ہے، کوئی میرے بھائی قید دے اندر جاندے بے غیرتیاں کر کے، کوئی بے حیائیاں کر کے، کوئی کسی دی عزت تے ڈاکہ ڈال کے، میرے بھائی کوئی قتل عام کر کے، کوئی چوریاں ڈکیتیاں کر کے، کوئی فحاشیاں بدکاریاں شراباں پی کے جاندا ہے، واہ اللہ تے نبی دی عظمت تو قربان جاواں میرا نبی جیل چ جا رہا ہے تے اپنا ایمان بچا کے جا رہا ہے، اور تم ہی اپنے ایمان دی فکر کریا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو بے گناہ قید دے اندر بھیجیا، اے عورت آندی ہے گلاں دو ہی نے، یا پھر یوسف نو گھر رکھ لو یا مینوں گھر رکھ لو، مینوں اجازت دیو میں بھی میٹنگاں بلاواں اپنے فریب تے مکر لوکاں نو سناواں سچی ہوندی سازش کراں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے مقابلے دے اندر کی آندی ہے جے تسی اینوں رکھنا ہے جیل چ نہیں بھیجنا تے میں پھر نہیں رہنا، تے تانوں پتہ ہے بڑے بندے پھر عورتاں دی گل مننی پیندی ہے، اے مجبور ہو گیا، انہیں آکھیا کہ گل ایسے جی بھلا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید دے اندر بھیج دینے ہیں تاکہ شاید مصر دے بدان گھر جہاں چرچا سی کہ ویکھنا عزیز دی بیوی کہنے تے فریفتہ ہو گئی، نوکر بنا کے رکھیا سی، غلام بنا کے رکھیا سی۔ قرآن آندا ہے سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود انہاں اپنا چھپان واسطے میرے یوسف نبی نو جیل دے اندر بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی عزتاں دا مالک میرا اللہ ہے۔ وہ سنو ذرا قرآن دی آیات، جدو یوسف علیہ السلام جیل دے اندر گئے دو نوجوان ہو رہے
انہاں دوواں جواناں نوں جھگڑیا ہے، انہاں تے اے الزام سی کہ انہاں بادشاہ دے کھانے دے اندر زہر ملایا ہے۔ کچھ لوگ آئے انہاں ساقی نوں آکھیا جڑا بادشاہ نوں شراب پانی پلاندا سی نا، انہوں آکھیا بھی 10 کنے پیسے منگنا تو تینوں اونیاں اشرفیاں دے دینے ہاں۔ اے بادشاہ حکومت تو جان ہی نہیں چھڈ رہا، کدوں دا حکمران بنیا ہے، یہ تو جان چھڑا دے کسی طریقے نال۔ ساقی وفادار سی، انہیں آکھیا اے کم میں نہیں کرنا۔ جڑا باورچی سی نا، انہیں میرے بھائی اس سازش کے اندر گرفتار ہو گیا، انہیں دنیا کا مال لے کے اپنے اس آقا دے کھانے دے اندر زہر ملا دیتی۔ چلدے ہیں ساقی نے منع کیتا، ایک گل میں بادشاہ دے سامنے دساں گا کہ تو کھانے دے اندر زہر ملانے دی کوشش کرتا ہے۔ یہ جڑا کھانے دے اندر زہر ملانے والا سی نا، زہر بھی ملا دیتی تے پہلا ہی بادشاہ دے کول پہنچ گیا کہ تہاڈا ساقی اج جڑا مشروب لے کے ہے نا، وہ نہ پیا جے، او دے اندر زہر۔ تھوڑی دیر بعد ساقی بھی آ گیا کہ باورچی نے تہاڈے کھانے وچ زہر ملایا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا دوواں نوں لیاؤ۔ جنہیں پانی پیش کیتا سی، انہوں آکھیا تو پانی کے آپ ہی پی۔ انہیں پانی پی لیا، بچ گیا۔ تے جدوں باورچی دی واری آئی نا، انہیں انکار کر دیتا۔ جانوراں دے کے کھانا، پرندیاں دے کے کھانا سٹیا گیا۔ جڑے پرندے نے کھانا کھادا مر گیا۔ انہیں جناب دوواں نوں جیل دے اندر بھیج دیتا۔ اللہ فرماتے نے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو جوان یوسف نبی دے نال جیل دے اندر اور سی نا، جڑے آپ دے قرب دے اندر رہندے سی۔ انہاں دوواں نوں ایک دن پریشان ویکھیا تے یوسف نبی انہاں دے کول چلے گئے۔ ساری گلاں ہو رہی نے۔ عرض کرنا چاہنا جیل دے رفقا بھی یوسف نبی دی داستان سن کے روندے سی۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں انہاں یوسف نبی دا غم سنیا اپنے غم بھول گئے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دوواں نے اپنا خواب دسیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نو آندے نے تو چنگا بندہ معلوم ہونا ہے، سیانا ہے، سمجھدار ہے، اسا خواب دیکھے نے، ساڈا کوئی حل ہی کر دیو، تعبیر ہی دس دیو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے کول اللہ والوں علم آیا ہے خواباں دی تعبیر دا۔ علم دین والا کون ہے؟ یہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے اگلے جمعے دے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی مشکلات، امتحانات اور آپ کے صبر کی داستان انشاءاللہ اتنی اگلے جمعے دے اندر موضوع شروع ہوئے گا۔ آپ بر وقت پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره